السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان کیسے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے ہم سب کے رمضان پورے کرا دے، سارے روزے رمضان گزروا دے اور ہمیں نیک صالح لوگوں میں شامل کر دے، ہماری مغفرت کر دے اس رمضان اللہ تعالیٰ۔ چلیے آج کی کلاس ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی کلاس بھی ایسے ہی ٹاپک پر ہے جو معاشرے میں برائی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو اگین چونکہ سورہ حجرات کو سلیکٹ کرنے کا موٹیو پرپس ہی یہی تھا کہ معاشرے کی برائیوں کو ہائی لائٹ جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ہم انہیں ایڈریس کریں، ہم انہیں کنسیڈر کریں اور کم از کم کوشش کریں کہ ہم انہیں چھوڑ دیں۔ چھوڑنے کی کوشش آج سے ہی شروع کر دیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس کو انشاءاللہ۔ رب اشرح لی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح افتح لنا ابواب رحمتک۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ربی زدنی علما۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، آمین یا رب العالمین۔ اگین السلام علیکم۔ آج کی ہماری جو سورت ہے سورت جو ہے وہ سورہ حجرات ہے اور آیت سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے جو بظاہر تو بہت بڑی نہیں لگتی لیکن ان کے نتائج بہت بڑے آتے ہیں۔ آیت نمبر 11 ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اگین کس طرح خطاب ہے؟ ایمان والوں کہہ کر۔ تو ہمیں اگین الرٹ ہو جانا چاہیے کہ یہ ہم سے ہی کہا جا رہا ہے، یہ کافروں کی کیریکٹرسٹکس نہیں ہیں، یہ مشرکوں کی کیریکٹرسٹکس نہیں ہیں اور نہ ہی ہپوکریٹس، نہ ہی منافقوں کی کیریکٹرسٹکس ہیں۔ یہ کس کی کیریکٹرسٹکس ہیں؟ ایمان والوں میں پائی جاتی ہیں یہ برائیاں، کیونکہ کہا جا رہا ہے یا ایہا الذین آمنوا، کیا کہا جا رہا ہے؟ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر، نہ مذاق اڑائے، قوم ایک گروہ، من قوم دوسرے گروہ کا، ایسا قریب ہے یا ہو سکتا ہے، ان یکونو کہ وہ ہوں، خیرم منہم ان سے بہتر، ولا نساء اور نہ عورتیں، من نساء عورتوں سے، ایسا یا عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں بیسیکلی، ایسا ہو سکتا ہے ان یکنہ کہ وہ ہوں، خیرم منہن ان سے بہتر، یعنی کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں۔ ولا اور نہ، تلمزو تم عیب لگاؤ، تلمزو عیب جوئی کرو، انفسکم اپنے نفسوں پر، ولا تنابزو اور نہ باہم چڑھاؤ، یعنی برے نام رکھو، ولا تنابزو اور نہ چڑھاؤ، بالالقابی برے القاب سے، بئس الاسم برا نام، الفسوق گناہ، بعد الایمانی ایمان کے بعد، ومن اور جو کوئی لم یتب نہ توبہ کرے، نہ باز آئے، فاولئک تو یہی لوگ کیا ہیں؟ ہم الظالمون وہی ظالم ہے۔ ظالم جو ہے، ظالمون جو ہے ظالم کی جمع ہے۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسخر کیا کہا؟ ولا لا یسخر، یسخر کیا ہے؟ ایک تو کمانڈ ہے، ٹھیک، کمانڈ والی اس میں جو ہے آنسر ہے۔ یسخر کا لفظ سین، خا اور را سے ہے۔ اگر اس کا صلہ من ہو تو میننگ ہوتا ہے مذاق اڑانا، جیسے ہم نے دیکھا یسخر قوم من قوم، مذاق اڑانا، دوسرے کو حقیر سمجھتے ہوئے اس پر ہنسنا، جس سے لفظ سخریہ نکلا ہے، ہم کہتے ہیں نا مسخرہ پن، وہ اسی سے ہے۔ قوم کا لفظ مردوں کی جماعت کے لیے بولا جاتا ہے اگر وہ عورتوں کے مقابل آئیں، ٹھیک، یہاں پہ عورتوں کا الگ سے ذکر ہے نا، اسی لیے مردوں کا ترجمہ مردوں کا ہوگا، قوم کا یہاں پہ ترجمہ کیا ہوگا؟ مردوں،
مردوں کی جماعت کے لیے قوم لفظ بولا جاتا ہے اگر وہ عورتوں کے مقابل آئیں اور اگر الگ الگ طور پر آئیں، ٹھیک ہے۔ اگر الگ الگ طور پر نہ آئیں تو قوم میں کون کون شامل ہے؟ عورت اور مرد دونوں شامل ہوتے ہیں، یعنی مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان سے بہتر ہو، ٹھیک۔ مذاق اڑانا صرف زبان سے نہیں ہوتا، بلکہ کوئی بھی قول، فعل یا اشارہ جس سے دوسرے کی تحقیر مراد ہو، اس کو ہرٹ کرنا، اس کو نیچا دکھانا، ٹھیک ہے، اور اس پر اوروں کو متوجہ کر کے ہنسا جائے، وہ ہوتا ہے مذاق اڑانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب انسانوں کو برابر نہیں رکھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سب کی ہائٹ سیم نہیں ہوتی، سب کا ویٹ سیم نہیں ہوتا، سب کا کمپلیکشن ایک سا نہیں ہوتا، سب کا فیس فیچرز ایک جیسے نہیں ہوتے، سب کی عادت و اتوار ایک سے نہیں ہوتے، سب کی لینگویج ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، سب کا سٹائل ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، سب کا بیک گراؤنڈ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، سب کا خاندان ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا کیا ہوتی ہیں؟ الگ الگ ہوتی ہیں۔ ان میں کسی چیزوں کو ایک کرائیٹیریا جسے اچھا مانا جاتا ہے، ایک کرائیٹیریا جسے برا مانا جاتا ہے، ٹھیک، یا کم تر مانا جاتا ہے۔ اب مثلاً کسی کی ہائٹ لمبی اچھی مانی جاتی ہے، چھوٹی اچھی نہیں مانی جاتی، کم تر مانی جاتی ہے، حالانکہ اللہ کا سلیکشن ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ پھر بھی ہر چیز میں خاندان میں دیکھیں اعلیٰ نسب مانے جاتے ہیں اور نچلا درجہ مانا جاتا ہے، اسی طرح ہر جگہ 2-3 لیولز مل جاتے ہیں۔ تو یہی چیزیں جن کے پاس جو زیادہ ہوتا ہے وہ مذاق اڑانے لگتے ہیں ان کا، جن کے پاس وہ جو کم ہوتا ہے اس چیز کا۔ قرآن میں آتا ہے انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو تو ہم نے کس طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر درجات عطا کیے ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہیں۔ دیکھیں جیسے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اسی طرح سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آپ سوچئے 5 انگلیوں کا برابر نہ ہونے کی کیا حکمت ہے؟ کتنی حکمتیں تو ہمارے سامنے۔ اگر ان سب کا سائز، شیپ، لینتھ، وڈتھ سب برابر ہوتی تو ہم کیا ان سے وہ کام لے پاتے جو ہم لے پاتے ہیں اب؟ انگوٹھا الگ سے ہے، انگوٹھا سے وہ اگر آپ سوچیں انگوٹھا نہ ہو تو آپ کوئی چیز پکڑنا چاہیں ایک بوٹل تک نہیں پکڑ سکتے، ٹھیک۔ تو ہر چیز کی ایک حکمت ہے، اس کے سائز، اس کے شیپ اور اس کی پوزیشن، انگلیوں کی پوزیشن بھی ہم اگر چیک کریں، پوزیشن کی بھی ایک حکمت ہے۔ نیلز، اس کے اوپر نیلز، اگر نیلز کہیں بیچ میں ہوتے یا اینڈ میں ہوتے تو کیا فائدہ کیا ہوتا اس کا، ٹھیک۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو چیز جس طرح بنائی ہے، چاہے چھوٹی ہے موٹی ہے، ہمیں دیکھ کر وہ عیبدار لگتی ہے تو لیکن اس کی ایک حکمت ہے، بنانے والا پرفیکٹ ہے، ٹھیک۔ اور ایک قرآن میں آتا ہے وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور آخرت درجوں کے اعتبار سے اور فضیلت کے اعتبار سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ دنیا میں ہر معاملے میں انسانوں کے اندر کچھ اپ اینڈ ڈاؤنس دیکھنے کو ملتے ہیں، ٹھیک، جیسے میں نے اگزامپل دیا بھی 5 انگلیوں کا، اسی طرح آپ کنٹری وائز بھی جو ہے الگ الگ ہیں۔ ہم سب قوم کے حساب سے اگر ہم چھوٹے لیول پر دیکھیں اپنے گھر میں، ہم سب بہن بھائی جو ہوتے ہیں الگ ہوتے ہیں، ہمارے پیرنٹس کا مزاج الگ ہوتا ہے۔ خاندان کے لیول پر آئیں یا نیبرز کے لیول پر آئیں، وہاں پہ آپ کو ویرائٹی، خاندان کے لیول پر آپ کو ویرائٹی ملے گی مزید، لوگوں کے قد کی، ان کے رنگ کی، ان کے نام کی، ان کی لینگویج کی، ان کے سٹائلز کی۔ پھر اس کے بعد اگر آپ اس سے بھی بڑے لیول پر آئیں، کمیونٹی کے لیول پر آئیں تو ویرائٹی بڑھ جاتی ہے، اس سٹی کے لیول پر آئیں ویرائٹی مزید بڑھ جاتی ہے، کنٹری کے لیول پر آئیں تو ویرائٹی بہت ایکسپلور کر جاتی ہے، کیونکہ پھر وہ ایک کنٹری میں کئی زبانیں اور کئی جو ہے کلچر آ جاتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ کیا ہے؟ فرق ہے، اور ہر فرق کی، ہر اختلاف کی ایک حکمت ہے، ٹھیک۔ اس لیے لوگوں میں بھی ڈفرینس ہے، سب کسی نہ کسی معاملے میں چھوٹے بڑے ہیں، لیکن ان کے درجوں کی وجہ سے کسی بڑے درجے والے کو جواز نہیں ملتا کہ وہ اپنے سے چھوٹے درجے والے کا مذاق اڑائے، کیونکہ یہ فرق اللہ کی طرف سے ہے اور ہمیں خالق کے فیصلے کو بہتر طور پر قبول کرنا چاہیے، ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے، نہ صرف دوسروں کا بلکہ ہم دیکھیں کہ ہم آپ کے اندر اگر مثلاً آپ کا قد چھوٹا ہے تو آپ کو کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے سلیکٹ کیا۔ آپ کا رنگ سانولا ہے تو کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے، اللہ نے سلیکٹ کیا ہے، ٹھیک۔ اس میں ہم دیکھیں کہ مردوں اور عورتوں کا الگ الگ سے ذکر ہے، ٹھیک۔ جب یا ایھا الذین آمنو کہہ دیا جاتا ہے تو پھر اس میں دونوں ہی شامل ہو جاتے ہیں، لیکن الگ مردوں کو کہا اور الگ سے عورتوں کو کہا، عورتیں اسپیشلی مینشن ہے، ورنہ قوم میں عورتوں کا ذکر آلریڈی آ جاتا، ٹھیک۔ یا ایھا الذین میں تو عورتوں مردوں کا دونوں کا ذکر آ جاتا، لیکن الگ الگ کیوں کہا؟ کیونکہ یہ الگ الگ
ایڈریس کرنے والی پرابلم ہے۔ کچھ معاملے جو ہوتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاملہ عام حکم سے زیادہ جو ہے پرٹیکولر ہے، عام حکم سے زیادہ سینسیٹیو ہے، اسپیسیفک اور امپورٹنٹ ہے، ورنہ بات صرف یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بھی تو بتائی جا سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ کے ایک طرح سے کہہ دیجئے کہ 3 بار مخاطب کرا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، قوم کہہ کے، پھر عورتوں کا الگ سے کہہ کے۔ عورتوں کا ایک طرح سے دیکھا جائے تو عورتوں کا 3 مرتبہ ہو جائے گا، کیونکہ عورتیں اس معاملے میں زیادہ ہوتی ہیں، وہ سینسیٹیو بھی زیادہ ہوتی ہیں کہ معاملہ مذاق اڑانا لے بھی زیادہ لیتی ہیں دل پہ، اور مذاق اڑاتی بھی زیادہ ہیں۔ یہ ہم نے پرسنلی آبزرو کیا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ان معاملوں میں عورتیں زیادہ جو ہے فوکسڈ ہوتی ہیں، کسی کے کپڑوں کا مذاق اڑانا، کسی کے چال کا، کسی کے بالوں کا، کسی کی ناک موٹی ہے، کوئی خوبصورت نہیں ہے، وہ ان چیزوں میں عورتوں کا دھیان زیادہ جاتا ہے۔ ٹھیک، پرٹیکولر معاملہ ہے اس لیے خاص طور پر توجہ دینی چاہیے، اور عورتوں کا اس لیے بھی الگ سے ذکر ہوتا ہے کیونکہ عورتیں مردوں کے کمپیریزن میں یہ کام زیادہ کرتی ہیں۔ ٹھیک، مذاق اڑانا کوئی پسندیدہ عادت نہیں ہے، یوزولی کوئی شخص کسی کا مذاق جب اڑاتا ہے جب کسی کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے۔ عام طور پر انسان اس ڈفرینس کو دیکھ کر نوٹس نہیں لیتا، کچھ نہیں کہتا۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ دن میں کہاں کہاں جاتے ہیں، کتنے لوگوں سے آپ کا ملنا ہوتا ہے، کہ آپ مارکیٹ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کون کالا، کون گورا، کون چھوٹا، کون موٹا، ٹھیک، کس کی زبان کیسی ہے، کون کس طرح کی لینگویج بولتا ہے، کون کتنا پڑھا لکھا ہے، کون کتنے ایٹیکیٹس والا ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم یوزولی مارکیٹ میں جا رہے ہوتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں، بالکل نہیں۔ ٹھیک، ہم کب دیکھتے ہیں یہ مذاق اڑانے کی نوبت کب آتی ہے، مذاق اڑانے کا سبب کیا ہوتا ہے؟ کچھ بڑے ریزنز ہیں، جیسے اختلاف۔ ہمیں کسی شخص سے اختلاف ہے تو ہم ہر جگہ اس کو گھسیٹ کر لے آئیں گے، کبھی کسی چیز کا مذاق اڑائیں گے، کبھی اس کی کسی چیز کا، ہم کسی بھی طرح اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اس سے اختلاف ہے۔ اختلاف چاہے ایک بات میں ہو لیکن ہم اس کو کھینچتے ہیں پھر ہر بات میں۔ ٹھیک، اور ایک اور بڑا ریزن ہوتا ہے کمپلیکسز۔ انسان ایک کمزور بنایا گیا ہے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کے اندر ایک کبر ہوتا ہے، بڑا بننے کی چاہ یا شوق وغیرہ کسی نہ کسی درجے میں ہر ایک میں تقریباً پایا جاتا ہے۔ کسی میں نہ ہو، اللہ ماشاء اللہ کسی کو اللہ سلیکٹ کر لے تو، لیکن زیادہ تر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی معاملے میں ہر انسان کو بڑا بننے کی چاہ ہوتی ہے۔ ٹھیک، بڑا بننے کی چاہ کو کنٹرول کیسے کیا جائے، اس کے اوپر جو ہے میں الگ سے ریکارڈنگ کر لوں گی۔ آج جو ہے ہم اسی پہ فوکس کریں گے، کیونکہ بڑا بننے کی چاہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو ڈپریس کرتی ہے اور اس کو پریشان کرتی ہے۔ کس طرح پریشان کرتی ہے یہ بھی بہت ضروری ہے جاننا۔ چلیے، ایک تو یہ ہو گیا کہ کبر وغیرہ اس کا اپنا پرابلم ہے کہ اس کو وہ جو انسان خود کو بڑا سمجھتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے میں ہر معاملے میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ ٹھیک، ہم نے خود بھی نوٹس کرا ہوگا کچھ لوگ جو ہیں ہر دفعہ ٹوکتے ہیں، اور ہم دیکھیں کہ کیا ہم بھی ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو ہمارے ہتھے چڑھ جائیں ہم انہیں بھی ہر دفعہ ٹوکتے ہیں، جو ہم سے چھوٹے ہیں ہم ان کو بھی خوب لیتے ہیں، رائٹ؟ تو دیکھیں کہ بہت سے لوگ ہیں ہر دفعہ جب ملیں گے وہ ٹوکیں گے، ایسے نہیں کرو، ویسے نہیں کرو، ایسے مت کرو، یہاں مت جاؤ، وہاں مت جاؤ، ایسے مت کھاؤ، ایسے مت چلو۔ انہیں بس موقع چاہیے ہوتا ہے، کسی کو دیکھ کر ان کی رگیں نصیحت پھڑک جاتی ہے اور وہ نصیحتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یس، نصیحتیں بہت اچھی چیزیں کرنی بھی چاہیے اور اچھی نصیحتیں ماننی بھی چاہیے، لیکن ہر وقت نہیں کی جا سکتی اور ہر وقت کرنی بھی نہیں چاہیے، اگلے کے دل میں احترام ختم ہوتا ہے۔ ٹھیک، اور پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے کسی کا مذاق اڑانے کی؟ حسد، کسی سے جیلسی۔ ٹھیک، کسی سے جیلسی ہونا بھی وجہ ہوتی ہے مذاق اڑانے کی، کیونکہ آپ کے پاس یا ہمارے پاس ہے نہیں، اگلے کے پاس ہے، اب چونکہ اللہ کی تقسیم ہے آپ چھین تو سکتے نہیں ہیں، تو آپ کہیں نہ کہیں اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح میرا کانفیڈنس ڈم ہو رہا ہے کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، اس کا بھی کسی اور چیز میں جو ہے ڈم کر دوں، ڈل کر دوں اس کو۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے آپ نے کسی کے پاس دیکھی، آپ کے دل میں خواہش ہوئی کہ ہمارے پاس بھی ہوتی، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ دے دیں گے۔ ٹھیک، جب زکریہ علیہ السلام نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل آتے ہیں تو انہوں نے کیا دعا کری؟ فوراً سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری، ٹھیک، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہی دعا کی تھی نا انہوں نے، تو فوراً، کیونکہ انہیں کس چیز کی خواہش تھی؟ اولاد کی خواہش تھی، کہ جو اللہ مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل عطا کر سکتے وہ مجھے اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ ٹھیک، تو ایک تو یہ سٹیج ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ کسی کے پاس وہ جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا کرے۔
ٹھیک، اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرماتے ہیں سورہ نساء میں، جو فضل اللہ تعالیٰ نے بعض میں سے بعض کو دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو. ٹھیک، اسی لیے اس طرح، کیونکہ اللہ کی ڈسٹریبیوشن بیسٹ ہے، اللہ کی حکمت ہے کہ جو چیز جس کو دی جا رہی ہے وہ کیوں دی جا رہی ہے اللہ بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا سلیکشن ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، وہ اس کا قابل ہوگا، وہ اس کو بہتر طریقے سے یوز کر سکتا ہوگا ہم سے زیادہ. ٹھیک، اور پھر ایک درجہ کیا ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہوتی، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے پاس سے بھی چلی جائے. وہ بہت خطرناک چیز ہے، وہ تو جلیسی کی انتہا ہے کہ ہم چاہیں کہ اس کے پاس سے بھی چلی جائے. تو یہ تو کبھی بھی نہیں چاہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس سے پناہ بھی مانگنی چاہیے. ٹھیک، پھر فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ تم عیب لگاؤ اپنے آپ پر. اپنے آپ پر غور کرنے کی بات یہ ہے، اس پر ہم آئیں گے ابھی. تلمزو کا لفظ جو ہے لام میم زا سے ہے، لمز کہتے ہیں. ٹھیک، عیب کو، لمز کس کو کہتے ہیں، عیب کو. سورہ ہمزہ میں آتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو طعنے دے اور عیب لگائے. ہلاکت کتنا خطرناک لفظ ہے. اور ایک اور بات آتی ہے کہ ویل جو ہے جہنم کی ایک وادی ہے جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے. اللہم حافظنا، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من عذاب جہنم، آمین. عام طور پر انسان کسی دوسرے کو کب عیب لگاتا ہے، اس کی برائیوں کو کب ہائی لائٹ کرتا ہے، کب چنتا ہے. بنیادی وجوہات تو وہی ہوتی ہیں جو ابھی ہم نے جو ہے ڈسکس کی، کہ اختلاف ہوتا ہے، کمپلیکسز ہوتے ہیں، حسد ہوتا ہے. ٹھیک، لیکن کس چیز میں عیب ڈھونڈتا ہے، یا اسے یا تو اس کے جو ہے جسمانی طور پر عیب تلاش کرے گا، یا پھر اخلاقی طور پر. کسی مان لو کوئی لنگڑا کے چلتا ہے تو اس کی چال کو، جیسے کوئی وہ آئے تو اس کو بولو لنگڑا گیا، لنگڑا ہے وہ لنگڑا، جیسے اچھا لنگڑے کا فون ہے، اس ٹائپ سے آپ نے اس کا نام اس کو کہہ ہی دیا، لنگڑا ہی کہہ دیا. ٹھیک، اس کی حالانکہ کیا ہے، جسمانی پرابلم ہے، کسی کی آئیز میں پرابلم ہے، کسی کی ناک موٹی ہے، کسی کی کوئی اور پرابلم ہے. ٹھیک، تو کیا ہے یہ عیب لگانا ہے اس کو بولنا. تو ٹھیک، عیب تلاش کرنا. پھر اخلاقی عیب، کسی کے اخلاقی عیب کو جو ہے ہائی لائٹ کرنا. ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی ہے، کسی کے اخلاق پر اس کو عیب لگا دینا. ٹھیک، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. حضرت سلمہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا قد کچھ کم تھا، تو ان کے بارے میں کسی اور نے کہا تھا کہ وہ ٹھگنی ہیں، یعنی چھوٹے قد کی ہیں. تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے ایک ایسا لفظ زبان سے نکالا ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی کڑوا ہو جائے. ہم غور کریں کہ ہم ایسی باتیں کتنی بار دن میں بول دیتے ہیں، صرف ایک ہائٹ چھوٹی ہونے کو، تو اس کے وہ ٹھگنی ہے. اور ہم نام باقاعدہ رکھ لیتے ہیں، خاص طور پہ فیس فیچرز کے. ناک موٹی ہے کسی کی، اچھا کسی کا کمپلیکشن ڈارک ہے تو اچھا وہ جو سانولی سی ہے، وہ جو کالی سی ہے، وہ جو خوبصورت نہیں ہے، ایسی باتیں. اچھا جو وہ چھوٹی سی ہیں، اچھا ان کے بال جو ایسے ہیں خراب سے، کرلی سے، ایسے ویسے، جو بھی بال آپ کو اچھے نہ لگتے ہوں، کوئی بھی اس ٹائپ سے نام رکھتے نا. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم نے ایک ایسا جملہ کہا ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی کڑوا ہو جائے. سمندر کا اگزامپل ہی بہت بڑی بات آ جاتی ہے. ہم کوشش کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور عزم کر لیں کہ ہم اپنے منہ سے کوئی ایسا جملہ نہ نکالیں کہ جس کی اتنی خطرناک جو ہے پکڑ ہو جائے پھر اس کی. ٹھیک، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم عہد کرتے ہیں ہم ایسا نہیں کریں گے. یعنی کہ کسی کی جسمانی عیب کو نمایاں کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کس طرح کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کی ناک پر، کبھی کسی کے بال، کسی کی ہائٹ، کسی کے رنگ وغیرہ، اس کی شخصیت کو ہم جو ہے پورا بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں اس پر کمنٹس کر کے. اس سے کیا ہوتا ہے، اس کا حوصلہ پست ہوتا ہے. ٹھیک، اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی ہے، اس کا وہ ہرٹ ہوتا ہے. ٹھیک، اسی طرح بعض اوقات کسی کے دین میں عیب لگاتے ہیں لوگ. مثلا حضرت صفیہ بنت ہوئے بن اخطب کے بنت صفیہ، حضرت صفیہ کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی، ان کو کسی نے کہا کہ تم یہودی کی بیٹی ہو، تو بہت خفا ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ مجھے کسی نے ایسا کہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم ان سے کہہ دیتی کہ میں ہارون کی بیٹی ہوں، موسیٰ میرے چچا ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہیں. ٹھیک،
تو کسی کو اس کے سابقہ دین یا مذہب کی بنیاد پر عیب لگانا بھی ایک ناپسندیدہ چیز ہے۔ مثلاً کوئی کام کوئی شخص پہلے کیا کرتا تھا، اب چھوڑ دیا، لیکن آپ اس کو پچھلے والے تانے دینا نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک؟ کوئی پہلے کوئی کنورٹ ہو گیا ہے تو اس کو اریٹیٹ کرنا، اس کو پریشان کرنا، تم تو یہ تھے، تم تو وہ تھے، ٹھیک؟ کسی کی اخلاقی یا مذہبی برائی کو ہائی لائٹ کرنا، عیب لگانا، مثلاً کسی سے اگر گناہ ہو گیا ہو، کسی نے اگر چوری کر لی، چوری پکڑی گئی، سب کے سامنے آ گئی، تو اس نے تو توبہ کر لی، اب ٹھیک، اس نے تو توبہ کر لی، لیکن لوگ اس کو نہیں چھوڑتے، اب اس کو چور چور کہہ کے پکارتے ہیں، جہاں وہ جائے دیکھو چور آ گیا۔ اس طرح اگر کسی نے کوئی اور غلطی کر لی، پھر جب اسے دین کا پتہ چلا، سمجھ آئی، اس نے جو ہے اپنی غلطیوں سے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، لیکن لوگ پچھلی باتوں کا تانا دینا نہیں چھوڑتے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم تو ان میں سے نہیں ہیں جو لوگوں کو پچھلی باتوں کا تانا دینا نہیں چھوڑتے، اگر ہیں تو چھوڑ دیں، عادت چھوڑ دیں، اللہ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ یہ عادت چھڑا دے۔ تو نے منع فرمایا ہے، مجھے اس عادت سے نفرت ہو جائے جو تو نے منع فرمایا، اور میں کبھی نہ کروں، آمین، ٹھیک؟ تو اس کو تانے دینا، برا بھلا کہنا کسی شخص کو، اس کو دوسروں کی توجہ دلا دلا کر ہنسنا، ٹھیک، اس کو تانا دینا، اس کا کسی محفل میں بیٹھنا مشکل کر دینا، کسی کے کپڑوں کی کوالٹی خراب ہے تو اس کو بولنا یہ سستا ہے، یہ وہ ہے، کسی کی فائنینشیل کنڈیشن اچھی نہیں ہے اس کو چڑھانا، اس کو ہرٹ کرنا، ہم سوچیں یہ کتنی بری باتیں اگر کوئی ہمارے ساتھ کرے ہمیں کتنی گراں گزرے گی یہ، ٹھیک؟ اور اسی طرح دوسروں کو برے لقب سے پکارنا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ابھی اسی آیت میں ہم نے پڑھا نا، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ایک دوسرے کو برے نام دو، یعنی القاب کے ساتھ، القاب لقب کا پلورل ہے، لقب کی جمع ہے، تنابزو برے نام سے پکارنے کو کہتے ہیں، ٹھیک؟ تنابزو کیا ہوتا ہے؟ کسی کو برے نام سے پکارنا۔ برے نام کون سے ہوتے ہیں؟ مثلا کسی اخلاقی عیب کی وجہ سے کوئی نام پڑ جانا، یا کسی جسمانی عیب کی وجہ سے کسی کا کوئی نام پڑ جانا۔ ایکچولی ایک ہوتا ہے نام جو اس میں علم ہوتا ہے، اس میں کسی کی کوئی صفات نہیں مطلب کسی کی کوئی صفات نہیں ہوتی، جیسے کہ نام جو ہے ساجدہ ہے کسی کا، ضروری نہیں اس نے کبھی نماز پڑھی ہو، ساجدہ کا لفظی معنی ہے سجدہ کرنے والی۔ نام عموماً صفات پر مشتمل نہیں ہوتے، یعنی کسی کا نام اس کی پہچان تو ہوتا ہے لیکن اس کی صفات نہیں ہوتا، ضروری تھوڑی ہے کوئی ساجدہ ہے تو اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، ٹھیک؟ لیکن لقب وہ ہوتا ہے جس میں اس شخص کی کسی صفات کا ذکر ہو، جیسے مسیح علیہ السلام۔ مسیح علیہ السلام کس کا لقب ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا۔ ان کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ مسلسل سیاحت کرتے رہے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے رہے، ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھے، تو مسیح کا لفظ سیاحت سے ہے۔ یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہاتھ پھیرتے تھے تو اندھا ٹھیک ہو جاتا تھا، برس والا ٹھیک ہو جاتا تھا، تو مسح سے ہے، ٹھیک، کہ ٹچ کر کے ٹھیک کر دینا، تو وہ ان کی صفات پر مبنی تھا، ٹھیک ہے؟ وہ ان کو لقب مسیح علیہ السلام کس پر ملا تھا؟ ان کی صفات کے بنا پر ان کو یہ لقب پڑا۔ اسی طرح ابن مریم پڑھا، یعنی مریم کا بیٹا، یہ بھی ان کا لقب ہے۔ تو لقب جو ہوتا ہے وہ کسی کے صفات پر مبنی ہوتا ہے یا کسی خاص خصوصیت پر مبنی ہوتا ہے، ٹھیک؟ لقب اچھے بھی ہوتے ہیں اور لقب برے بھی ہوتے ہیں۔ برے القاب میں کسی کی برائی کو نمایاں کیا جاتا ہے، ٹھیک؟ اچھے القاب کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ جیسے کسی کو اچھی ٹائٹل دے دینا بیسیکلی، ٹھیک، جو اسے برا نہ لگے اور برا مانا بھی نہ جاتا ہو معاشرے میں، لیکن برے القاب سے ہم خوب واقف ہیں۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ کسی کو برے القاب سے مت پکارو، مت چڑھاؤ، ٹھیک ہے؟ چڑھاؤ نہیں۔ لا تنابزو کا لفظی میننگ یہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے کہ اس کو نہ چڑھاؤ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ انسان جس نام سے چڑھے وہ اسے اپنے لیے پسند نہ ہو تو اس نام سے نہیں پکارنا چاہیے۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو کیوں، اپنے کو کیوں، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیونکہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، مومن ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر آپ کسی دوسرے کو الزام دے رہے ہیں یا عیب لگا رہے ہیں تو وہ دراصل اپنے آپ کو عیب لگانا ہے، کیونکہ جو بات ہم دوسرے کو کہتے ہیں وہ اصل میں کیا ہوتا ہے، اگر وہ اس کا اہل نہیں ہوتا تو وہ اسی پر، کہنے والے پر پلٹ جاتی ہے الٹا، ٹھیک؟ مثلاً کوئی کسی کو کافر کہتا ہے اور اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں تو کیا ہوگا؟ وہ واپس کہنے والے پر پلٹ آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے جب ایک شخص دوسرے شخص کو فسق یا کفر کا الزام لگائے تو یہ ضرور کہنے والا پر پلٹے گا، اگر اس کے ساتھی میں ایسا کام نہ ہو، ٹھیک ہے؟
تو حدیث بہت غور طلب ہے کہ جو کفر اور فسق کا الزام لگائے تو وہ کہنے والے پر ضرور پلٹے گا۔ حدیث بخاری مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی اپنے بھائی کو کافر کہے تو وہ ضرور دونوں میں سے ایک پر پڑے گا، یعنی کہ اگر اگلا شخص اگر کافر ہے تو وہ پڑے گا اس پر، ٹھیک، اور اگر کہنے والے، اگر جس کو کہا جا رہا ہے وہ کافر نہیں ہے تو کس پر پڑے گا؟ کہنے والے پر، ٹھیک۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے شخص کو کافر کہہ کر جو پکارے یا اس کو خدا کا دشمن کہے اور وہ ایسا نہ ہو، یہ بات کہنے والے پر لوٹ آئے گی۔ کتنی ڈرنے والی بات ہے کہ ہم کتنا سوچ سوچ کر زبان سے بات نکالیں۔ خراب باتیں دوسرے کو کم نقصان دیتی ہیں، کہنے والے کو زیادہ نقصان دیتی ہیں۔ مثلاً جیسے آپ سوچیں گندی بات جس کو کہی جائے گی اس تک تو بعد میں پہنچے گی، پہلے کس کے پاس ہے؟ وہ کہنے والے کے منہ سے نکلی ہے، گندگی پہلے وہاں زیادہ ہے، ٹھیک، تو اس سے نقصان کس کا زیادہ ہے؟ کہنے والے کا زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے انسان اپنی قدر کھو دیتا ہے۔ لہٰذا کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ اپنے آپ کو ایپ نہ لگاؤ، اس سے اپنی قدر انسان کھو دیتا ہے۔ پھر اس کی ایک اور صورت بھی ہو سکتی ہے، مثلا آپ کسی کو گالی دیتے ہیں، وہ پلٹ کر آپ کو گالی دے تو آپ خود کو گالی دینے کا خود ہی سبب بن گئے نا، تو یہ اپنی قدر کھونا ہی ہو گیا، ٹھیک۔ حدیث میں آتا ہے اس پر اللہ کی لعنت جس نے اپنے والدین پر لعنت کی۔ لوگوں نے پوچھا کوئی اپنے والدین پر کیسے لعنت کر سکتا ہے؟ سوچنے والی بات، اپنے والدین پر کوئی کیوں لعنت کرے گا؟ فرمایا جب کوئی شخص دوسرے کے والدین کو لعنت کرتا ہے اور وہ پلٹ کر اس کے والدین کو لعنت کرتا ہے تو وہ سبب بنا اپنے والدین کو لعنت کرنے کا، ٹھیک۔ تو ایسے شخص پر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے جو والدین پر لعنت کرتا ہے۔ اللہم حافظنا اللہم لا تجعلنا منہم۔ لہٰذا کسی کو برا بھلا مت کہو، ورنہ جو برائی وہ برائی خود تم پر آ کر پڑے گی۔ تو بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی کو برا بھلا مت کہو۔ دوسروں کو عیب لگانے کا سب سے ایزی وے کون سا ہوتا ہے؟ یہ کہ ان کے برے نام رکھ لینا۔ یہ کتنی عام اخلاقی برائی ہے، ہم ہمارے معاشرے میں کتنا دیکھتے ہیں کہ کسی کو بھی اس کے کسی کیریکٹرسٹک فیچر کی وجہ سے نام رکھ لیا جاتا ہے، اس کو اسی نام سے بلایا جاتا ہے۔ مثلاً کسی کو موٹا کہہ رہے ہو، اس کو پورے اسکول میں بچے موٹا 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 یا موٹی کہہ رہے ہیں، ٹھیک، اس کو بات بات پہ کہہ رہے ہیں موٹی کم کھایا کر اور یہ اور وہ، تو یہ کیا ہو جاتی ہیں باتیں؟ یہ بہت عام معاشرے میں برائی ہے۔ وہ چھوٹی آنکھوں والے، وہ کنجی آنکھوں والے، کیسے ہم بول دیتے ہیں، کتنے بڑے الفاظ ہم بول دیتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا، ٹھیک۔ فرمایا کہ بئس اسم الفسوق، فسوق کتنا برا نام ہے، ٹھیک۔ فسوق فسق سے نکلا ہے، فسق نافرمانی کو کہتے ہیں، اللہ کی حدوں سے نکلنا فسق ہوتا ہے۔ تو یہاں فسوق بمعنی فاسق ہے، فاسق کہلانا، فسق میں شہرت کتنی بری چیز ہے، یعنی کسی شخص کا فاسق مشہور ہو جانا کتنا برا نام ہے ایمان لانے کے بعد، بعد الایمان ہی تھا نا، ایمان لانے کے بعد۔ اور فاسق کب بنتا ہے کوئی؟ جب وہ اللہ کے حدود کو توڑتا ہے۔ مثلاً حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو برا بھلا کہتا ہے یا کہہ رہا ہے، گالی دے رہا ہے، تو ایسا کرنا کیا ہے؟ فسق ہے، ایسا کرنے والا فاسق ہے۔ ایک مومن ہو کر فاسق بنتے ہو کہ کیسا اخلاق ہے؟ ایک مومن کو کیا زیب دیتا ہے؟ ایسا تو کچھ زیب نہیں دیتا نا کہ فسق ہو، گناہ ہو، جھوٹ ہو، فریب ہو، دھوکہ ہو یا کفر ہو، ٹھیک، یہ سب کتنے برے ہیں۔ مومن کی تو پرسنالٹی سے میچ نہیں کرتے نا۔ خطاب تو یا ایھا الذین آمنوا سے ہی ہے نا، خطاب تو ہم ہی لوگ ہیں نا، لیکن مومن کو یہ زیب تو نہیں دیتا، ٹھیک۔ مذاق اڑانا، تانا دینا، عیب لگانا، برے لقب دینا فسق میں مبتلا کرتا ہے۔ فاسق ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ابھی ہم نے سورہ حجرات میں پڑھا تھا کہ کفر کے بعد اس کا درجہ تھا، کفر کے بعد کیا تھا؟ فسق تھا، اور فسق کے بعد عصیان تھا، نافرمانی تھا۔ اللہ کو سخت ناپسند ہے کفر، فسق اور عصیان۔ فاسق انسان بھی اللہ کا ناپسندیدہ انسان ہے۔ فاسق کے اوپر کچھ احکامات لاگو ہوتے ہیں دین میں، مثلاً کہ فاسق کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ جسٹ اے منٹ پلیز۔ اس کے آگے کا ہم اگلی آڈیو میں پارٹ 2 میں کنٹینیو کرتے ہیں، سو پلیز اسٹے ٹیونڈ۔ جزاک اللہ۔